السلام علیکم، میرا نام ہے مبشر لقمان اور آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ تاریخ دان اور مدبر ابن خلدون کا کہنا تھا کہ بڑی سے بڑی ریاست کی عمر 120 سال سے زیادہ نہیں ہوتی۔ اب موجودہ امریکہ کے اندرونی اور بیرونی حالات کو دیکھا جائے تو اس کی بات کچھ سچ سچ لگ رہی ہے۔ امریکی سامراج کا سورج پہلے جنگ عظیم کے بعد طلوع ہونا شروع ہوا اور دوسری جنگ عظیم میں اتحادیوں کی فتح سے اس کی آب و تاب میں اضافہ ہوا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کی چمک سے دنیا کی آنکھیں چندیانے لگیں۔ 1991 میں سوویت یونین کا شراسہ بکھرنے کے بعد امریکہ دنیا کی واحد سپر پاور کہلایا اور 20ویں صدی کو امریکن سینچری قرار دیا گیا۔ 20ویں صدی اختتام پذیر ہو چکی ہے۔ مفکرین کا کہنا ہے اس کے ساتھ ساتھ امریکی عروج کا سورج بھی اپنے زوال کا سفر شروع کر چکا ہے، لیکن اسے ڈوبنے میں وقت تو لگے گا، ایک دن میں تو نہیں ہوگا۔ ایک بار پھر امریکی صدارت کے امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کی الیکشن مہم بھی اسی نقطے کے ارد گرد گھوم رہی ہے کہ You cannot make America great again if it's not great now۔ گویا خود امریکیوں کو اس بات کا احساس ہے کہ امریکی ریاست زوال کا شکار ہو رہی ہے۔ مشہور امریکن تھنکر رائٹر نوم چومسکی نے اپنی کتاب Who Rules the World میں بھی امریکی زوال اور اس کی دم توڑتی ہوئی طاقت کا بڑا متاثر کن نقشہ کھینچا ہے۔ مگر ان سب کتابی باتوں سے ہٹ کر بھی امریکہ کے سامنے حقیقت میں اس وقت چائنا ایک جن کی طرح سامنے کھڑا ہے، جسے ہر محاذ اور ہر معاملے میں امریکہ کو ناکوں چنے چبوا رہا ہے۔ اس بات کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ امریکہ میں جلد ہی الیکشن ہونے والے ہیں اور اس بار لگتا ہے یہ الیکشن چائنا مخالف جذبات کو ابھار کر لڑے جائیں گے، کیونکہ جو الزامات ٹرمپ پہلے چائنا اور WHO پہ لگاتے رہے ہیں، اب ایسے ہی الزامات کا سہارا ڈیموکریٹس بھی لے رہے ہیں۔ گزشتہ روز امریکن پریزیڈنٹ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ امریکہ عالمی ادارہ صحت کے ساتھ اپنا تعلق منقطع کر رہا ہے اور اس کو دی جانے والی فنڈنگ اب دیگر تنظیموں کے ذریعے صحت کی عالمی ضروریات پہ خرچ کی جائیں گی۔ اس موقع پہ انہوں نے چائنا کو ایک بار پھر آڑے ہاتھوں لیا اور ڈونلڈ ٹرمپ نے پھر یہ دہرایا کہ چائنیز گورنمنٹ نے وائرس کی حقیقت دنیا سے چھپائی، اس کے بعد وائرس عالمی وبا بن گیا اور اب تک لاکھوں زندگیاں نکل چکا ہے۔ دنیا چائنا سے جواب چاہتی ہے اور ساتھ ہی انہوں نے ایک بار پھر چائنا اور عالمی ادارہ صحت کو یہ کہہ کر نتھی کرنے کی کوشش کی کہ چائنیز حکام نے وبا سے متعلق عالمی ادارہ صحت کو اپنی ذمہ داری کے مطابق آگاہ نہیں کیا اور اس پر دنیا کو گمراہ کرنے کے لیے دباؤ ڈالا۔ عالمی ادارہ صحت چائنا کی کٹ پتلی بنا ہوا ہے، حالانکہ چائنا اسے صرف $40 ملین سالانہ امداد دیتا ہے، جبکہ امریکہ WHO کو تقریباً $450 ملین سالانہ امداد دیتا ہے۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ امریکہ نے عالمی ادارہ صحت کو ضروری اصلاحات کرنے کا کہا تھا، لیکن وہ اصلاحات کرنے میں بری طرح ناکام رہا، جس کے بعد ادارے کے ساتھ تعلق ختم کر دیا، کیونکہ عالمی ادارہ صحت ابتدائی پھیلاؤ کا مقابلہ کرنے کے لیے خاطر خواہ کوشش کرنے میں ناکام رہا۔ اس وقت امریکہ اموات اور کیسز کی تعداد کے حوالے سے دنیا بھر میں ٹاپ پر ہے، حالانکہ جب اس وبا کا آغاز ہوا تھا ٹرمپ اس کا مذاق اڑاتے تھے اور یہ بیانات بھی ریکارڈ پہ ہے نا کہ اس وبا کی وجہ سے امریکی عالمی پیداوار میں اب چائنا کی جگہ لے گا۔ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے چائنا کے ساتھ نئی تجارتی جنگ چھیڑنے کا عندیہ دیتے ہوئے چائنا کے معاملے پر پریس کانفرنس کرنے کا بھی اعلان کیا کہ مستقبل میں امریکہ چائنا کے متعلق کیا لائحہ عمل اختیار کرنے جا رہا ہے، کیونکہ امریکہ چائنا سے خوش نہیں ہے۔ رپورٹ کے مطابق ممکنہ طور پر ٹرمپ انتظامیہ اس پریس کانفرنس میں ہزاروں چائنیز گریجویٹس طلباء کو ملک سے نکالنے کا اعلان بھی کر سکتی ہے۔ یہ بہت بڑا اعلان ہوگا اور چائنیز آفیشلز کے خلاف دیگر پابندیاں عائد کر سکتی ہے۔ چائنا اور امریکہ کے درمیان تجارتی جنگ پہلے سے جاری ہے اور دونوں ایک دوسرے کی مصنوعات کے ٹیرف میں اضافہ کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ وائرس، انسانی حقوق کے معاملے اور ہانگ کانگ کی خود مختاری کے مسئلے پر بھی دونوں ملکوں کے تعاون میں بہت کشیدگی پائی جا رہی ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا پوری دنیا وائرس کو جھیل رہی ہے، 186 ممالک اس سے متاثر ہو رہے ہیں اور چائنا اس معاملے میں پردہ ڈال رہا ہے۔ جو کچھ چل رہا ہے اس پر تو ہم خوش نہیں ہیں۔ جمعرات کو فاکس نیوز کو دیے گئے ایک انٹرویو کے دوران جب امریکن وزیر خارجہ مائک پومپیو سے پوچھا گیا کیا امریکہ میں زیر تعلیم چائنا کے طلباء پہ پابندی کا فیصلہ کیا جا رہا ہے، تو اس پر ان کا کہنا تھا کہ چائنیز طلباء کو جاسوسی کے لیے ہمارے اسکولز میں نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا ہم جانتے ہیں کہ ہمیں چیلنجز کا سامنا ہے۔ صدر ٹرمپ اور وہ اہم اقدامات کے لیے پر امید ہیں، تاہم انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ صدر ٹرمپ جو اعلان کرنے جا رہے ہیں وہ امریکہ میں زیر تعلیم چائنا کے طلباء سے متعلق ہوگا یا نہیں۔ مائک پومپیو نے کہا کہ ہمارا فرض ہے کہ ہم یہ یقینی بنائیں کہ وہ طلباء جو چائنا سے تعلیم حاصل کرنے امریکہ آتے ہیں وہ چائنا کی کمیونسٹ پارٹی کے ایما پہ کام نہ کر رہے ہوں۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے چائنا اور امریکہ کی محاذ رہی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔
اس وقت تو دنیا واضح طور پہ دو بلاکس میں بٹی ہوئی ہے، ایک چائنیز بلاک ہے اور دوسرا امریکن بلاک ہے۔ اس سے پہلے یورپین یونین کے وزیر خارجہ تو یہ کہہ چکے ہیں کہ آنے والے دنوں میں چائنا سپر پاور بن سکتا ہے، جبکہ امریکہ اور اس کے اتحادی خوب ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو۔ امریکہ کے ان اتحادیوں میں بھارت، آسٹریلیا اور برازیل پیش ہیں، جبکہ برطانیہ، فرانس اور جرمنی خاموش تماشائی ہیں اس وقت، اور کوئی کامنٹس نہیں کر رہے۔ چائنا میں بھی اس صورتحال پہ خود خاموش نہیں ہے اور کھل کر امریکی الزامات کا جواب دے رہا ہے۔ امریکی اتحادیوں کو بھی آڑے ہاتھوں لے رہا ہے، چاہے وہ تائیوان کا معاملہ ہو یا پھر بھارت کے ساتھ سرحدی معاملات۔ اس وقت ایک جانب بیرونی محاذ پہ امریکہ کو پے در پہ شکستوں کا سامنا ہے، دوسری جانب وبا کے باعث ہونے والی ہلاکتوں اور لاک ڈاؤن نے امریکن اکانومی کی کمر توڑ دی ہے۔ لاکھوں امریکی بے روزگار ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب امریکہ میں سیاہ فام کو لے کر ہنگاموں کا مزوری میں ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ امریکن ریاست منیسوٹا میں پولیس کے ہاتھوں 46 سالہ سیاہ فام شہری جارج فلائیڈ کی ہلاکت کے بعد 3 دنوں سے پرتشدد مظاہرے جاری ہیں، اور اب مظاہروں میں شدت کے پیش نظر ریاستی حکومت نے مظاہروں کو روکنے کے لیے نیشنل گارڈز کو بلا لیا، مگر اب بات یہاں پہ نہیں ختم ہوئی۔ ٹرمپ نے اس پر پھر ایک دفعہ بغیر سوچے سمجھے ایک ٹویٹ ڈال دی کہ کسی بھی مشکل گھڑی میں ہم کنٹرول سنبھال لیں گے، اگر لوٹ مار شروع ہوئی تو فائرنگ بھی شروع ہو جائے گی۔ اس پر ٹویٹر نے جمعے کو امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ پہ یہ الزام عائد کیا کہ انہوں نے اپنی ایک ٹویٹ کے ذریعے تشدد کو ہوا دینے کی کوشش کی ہے۔ یاد رہے ٹویٹر پر صدر ٹرمپ اس دوران منیاپولس کے میئر جیکب فرے پہ تنقید کر رہے تھے کہ انہیں چاہیے کہ شہر کے حالات کو قابو میں رکھے، ورنہ میں نیشنل گارڈز بھیج کے خود ہی کام کرا لوں گا۔ یہ صدر ٹرمپ اور ٹویٹر کے درمیان کشیدگی کا کوئی پہلا واقعہ نہیں۔ اس سے پہلے بھی ٹویٹر نے پوسٹل بیلٹ سے متعلق صدر ٹرمپ کی 2 ٹویٹس پر فیکٹ چیک کا لیبل چسپاں کیا، جبکہ جواب میں انہوں نے سوشل میڈیا کمپنیوں کو حاصل قانونی تحفظ میں ترمیم کا حکم نامہ منظور کیا۔ اب امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے خصوصی اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو امریکہ میں حاصل قانونی تحفظ کو کسی حد تک ختم کرنے کے لیے ایک ایگزیکٹو آرڈر پہ بھی دستخط کر دیے۔ مزید اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، یہ جو بیل آئیکن آپ کی اسکرین پہ اس گھنٹی کا نشان ہے اس کو ضرور پریس کریں، پھر آپ کو مزید اپڈیٹس ہی ملتی رہیں گی۔ اب بین الاقوامی منظرنامے کا قریب اور تسلسل سے مشاہدہ کرنے والے اس بات سے اتفاق کریں گے کہ پچھلے 15-20 سال سے عالمی معاملات میں امریکہ کی گرفت اتنی مضبوط نہیں رہی جتنی اس سے پہلے تھی۔ امریکہ عالمی پولیس مین کا جو کردار ادا کر رہا تھا اب اس میں جان نہیں رہی۔ 9/11 کے بعد دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پہ امریکہ نے ایشیا، مشرق وسطیٰ اور افریقی ریاستوں میں جو چھوٹی بڑی جنگیں شروع کی، اس سے اس کی فوجی طاقت اور جنگی وسائل کئی حصوں میں تقسیم ہو گئے، جس سے امریکہ نہ صرف فوجی لحاظ سے کمزور ہوا بلکہ فوجی کارروائیوں میں لاکھوں بے گناہ انسانوں کی ہلاکت نے اس جنگ کی حرمت پر بہت سارے سوالیہ نشانات اٹھا دیے۔ اس سے دنیا میں امریکہ کے خلاف نفرت کے جذبات میں اضافہ ہوا اور امریکی انتظامیہ کو اخلاقی لحاظ سے بھی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا۔ براک اوباما امریکہ کو ان جنگوں سے نکالنے کا عہد اور دنیا میں امن قائم کرنے کا نعرہ لگا کے وائٹ ہاؤس میں ظہور پذیر ہوئے اور امن کا نوبیل پرائز بھی وصول کیا۔ امریکہ کے اندر ان پہ تو یہ الزام لگایا جاتا ہے ہی از ٹو سافٹ، اسی لیے ڈونلڈ ٹرمپ ایک بار ہارڈ لائن لے کر چلے، جس سے وہ امریکی عوام کو یہ تاثر دینا چاہتے تھے کہ امریکہ کا آئندہ صدر بہت سخت گیر ہوگا اور امریکی مفادات کے تحفظ کے لیے سخت کارروائیاں کرے گا، لیکن ابھی تک وہ ان سب معاملات میں ناکام دکھائی دیتے ہیں۔ مشرق وسطیٰ سے لے کر افغانستان تک امریکہ کو ہر طرح کی مشکلات کا سامنا ہے، یہاں تک کہ آغاز سے امریکہ کے چوٹی کے اتحادی یورپین یونین اور برطانیہ بھی صورتحال میں خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ اس انتظار میں ہے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے تو وہ سائڈ لی جائے۔ حال تو یہ ہے کہ اب دنیا امریکہ کے اشاروں پہ نہیں چل رہی۔ پاکستان سمیت دیگر بہت بڑی ریاستیں جو امریکی ڈکٹیشن پہ چلتی تھی اب اپنی آزاد خارجہ پالیسی اپنا رہی ہیں۔ دنیا یونی پولر سے ملٹائی پولر کی سمت گامزن ہے، اور اب طاقت کا واحد سرچشمہ یا مرکز صرف امریکہ نہیں بلکہ روس، چائنا اور دیگر ممالک بھی اپنی طاقتور معیشت و فوج کے ساتھ میدان میں اتر چکے ہیں۔ یہ امریکہ کی کمزوری ہی ہے کہ اس کے انتباہ کے باوجود ایران امریکہ کے ہمسائے وینزویلا میں اپنے بحری جہاز بھجوا رہا ہے اور کیوبا آنکھیں دکھا رہا ہے۔ یہ بھی امریکی کمزوری کی مثال ہے کہ بشار الاسد ابھی تک شام کا صدر ہے، جسے ہٹانا امریکہ کی دیرینہ خواہش تھی، لیکن شامی صدر کو حاصل روس اور ایران کی حمایت اس خواہش کی تکمیل کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔
ساتھ ہی جس طرح امریکہ افغانستان سے بے آبرو ہو کے نکل رہا ہے وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ روس کے کرائمیا پہ قبضے، یورپین یونین یہ کہنا کہ چائنا نئی عالمی طاقت بن کے ابھر رہا ہے، چائنا کا بھارت پہ چڑھائی کرنا، تائیوان اور ہانگ کانگ پہ سخت موقف، اور ان تمام وبائی صورتحال میں چائنا کو ابھر کر سامنے آنا اور دنیا کو لیڈ کرنا اور امداد دینا، جبکہ عالمی ادارے صحت جیسے ادارے کا امریکہ کو نگیٹ کرنا، یہ ان باتوں کا اندیہ ہے کہ امریکہ کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ چائنیز کمپنی اور سرمایہ کار بڑی مقدار میں پوری دنیا میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں، اور چائنا کا نیٹ ورک یورپ، افریقہ، وسطی ایشیائی ریاستیں اور ایشیا میں بڑی سرعت سے آگے بڑھ رہا ہے۔ معاشی میدان میں مقابلے کے ساتھ ساتھ امریکہ کو روز بروز بڑھتے ہوئے قرضوں نے بھی گھیر رکھا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امریکن معیشت بہت بڑی ہے، لیکن جب ملکی معیشت اس کے اخراجات کو پورا کرنے سے قاصر ہو تو یہ واضح ہوتا ہے کہ معیشت کی صحت ٹھیک نہیں، اور اس میں ملکی اخراجات کو پورا کرنے کی سخت کم ہو رہی ہے۔ دراصل دنیا میں طاقت کا توازن امریکہ کے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ آج ہر کوئی چائنا کے بارے میں سوچ رہا ہے، دنیا چائنا کی طرف دیکھ رہی ہے، کیونکہ چائنا نے جہاں اپنی ساکھ کو بہتر کیا وہیں چائنا نے امریکہ کو معاشی، ٹیکنالوجی اور سفارتی اور تمام سیاسی محاذوں پر مات کرنا شروع کر دی ہے۔ آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔